حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ یہودی ایک مرد عورت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر حاضر ہوئے کہ انہوں نے زنا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تورات میں تم کیا پاتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم عار دلاتے ہیں، جوتے لگاتے ہیں، کوڑے لگاتے ہیں۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، تورات میں سنگسار کرنے کا حکم ہے، تورات لے آؤ۔ جب تورات لے کر آئے تو ان کا جو عالم تھا پڑھنے لگا تو جو رجم کی آیت تھی، سنگسار کرنے کا جو حکم تھا، اس پر اس نے ہاتھ رکھا، اوپر سے پڑھا اور نیچے سے پڑھنے لگا۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے کہا ارفع، اپنا ہاتھ اٹھا۔ تو رجم کی آیت اس کے نیچے تھی۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ رجم کی آیت ہے، تورات میں رجم کا حکم ہے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جب وہ ہاتھ اٹھایا تو وہ آیت رجم کی چمک رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو ان دونوں کو سنگسار کیا گیا۔ زنا اگر بندہ شادی شدہ ہے تو اس کو زنا ثابت ہو جائے، خود اقرار کرے کہ میں نے زنا کیا، یا 4 بندے عین زنا کی حالت میں وہ دیکھ لیں، 4 بندے دیکھ لیں عین زنا کی حالت میں، تو پھر اس کو سنگسار کیا جائے گا۔ یا بندہ خود اقرار کرے کہ ہاں میں نے زنا کیا ہے، مان جائے، اور شادی شدہ ہو تو اس کو شرعی حکم یہ ہے کہ میدان کے بیچ میں کھڑا کر کے چاروں جانب سے عوام پتھر مارے گی اور پتھر مار مار کے اس کو مار دیا جائے گا، عورت ہو یا مرد۔ اسے سنگسار کہتے ہیں، رجم کہتے ہیں۔ اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس کو 100 کوڑے لگیں گے، چاہے وہ مر جائے چاہے بچ جائے، مرتے تو نہیں ہیں۔ ایسا صحابہ کے دور میں یا بعد میں کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، اکا دکا شاید ہو تو 100 کوڑے لگائے جائیں گے اگر غیر شادی شدہ ہو تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کئی بندوں سے اللہ نے خود یہ غلط کام کروائے تاکہ ان کو سزا ملے۔ سزا ملنے پر وہ سیدھے جنت میں گئے، کافر نہیں، مسلمان، لیکن امت کے لیے ایک سبق ہو گیا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چور کا ہاتھ نہ کاٹتے، زانی کو سنگسار نہ کرتے، کوڑے نہ لگاتے، تو بعد میں امت کہتی یہ مشکل سزائیں ہیں بھائی، ان کو تو ہم نافذ نہیں کر سکتے، جیسا کہ آج کل پوری دنیا میں ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نفاذ کیا۔ تو یہودیوں کا ایک جوڑا آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں موجود ہے ان سے پوچھا کہ قرآن سے فیصلہ کروں یا تورات سے؟ تو انہوں نے کہا آپ تورات سے فیصلہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ان کو سنگسار کیا جائے گا کہ تورات کا اور قرآن کا حکم زانی کے بارے میں ایک ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم تو منہ کالا کرتے ہیں، گدے پہ بٹھاتے ہیں، جوتے مارتے ہیں، تو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو عبداللہ بن سلام یہودی عالم تھے، یہ ایمان لا چکے تھے، تو ان کو تورات انجیل زبانی یاد تھی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، تورات لے کر آئیں، اس میں موجود ہے۔ تورات لے کر آئے تو ان کا عالم اوپر نیچے سے پڑھنے لگا، درمیان جو آیت رجم تھی اس پہ ہاتھ رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اکثر صحابہ لکھنا پڑھنا جانتے نہیں تھے، عبداللہ بن سلام تو جانتا تھا اور تھا بھی یہودی عالم، ایمان لا چکا تھا۔ اس نے کہا ہاتھ ہٹا، نیچے آیت رجم چمک رہی تھی۔ تو ایک روایت میں موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سوریہ ان کا عالم تھا، اس کو قسم دے کے پوچھا کہ تم نے یہ غلط کام کہاں سے شروع کیا؟ جب تمہاری کتاب میں موجود ہے کہ یہ سزا ہے تو تم یہ سزا کیوں نہیں دیتے؟ تو اس نے وجہ بیان کی کہ یا رسول اللہ ہمارے بڑوں میں ہوا ایسے کہ ایک مالدار سے، شہزادے سے زنا ہو گیا، اب علماء پریشان کہ بادشاہ کا بچہ ہے کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا چلو اس کو نا گدے پہ بٹھا دو، منہ کالا کر دو، گلے میں جوتیوں کا ہار ڈال دو، اس کی یہی سزا کافی ہے۔ اس کو سنگسار نہیں کیا، کوڑے نہیں لگائے کہ بادشاہ کا بیٹا ہے۔ پھر ایک غریب میں زنا ہو گیا تو انہوں نے کہا اس کو کوڑے لگاؤ۔
اس کو سنسار کرو۔ تو سارے غریب جمع ہو کر آ گئے۔ انہوں نے کہا پہلے بادشاہ کے بیٹے کو سنسار کرو پھر اس کو کرو، غلطی تو اس نے بھی کی، گناہ تو اس نے بھی کیا۔ کہتے ہیں اب علماء مجبور ہو گئے کہ کیا کریں، اس کے بارے میں تو پہلے فیصلہ دے چکے تھے۔ تو انہوں نے پھر تورات کا حکم ہی چھوڑ دیا کہ آج کے بعد زانی کو نہ سنسار کریں گے نہ کوڑے لگائیں گے، بلکہ بس گلے میں جوتے ڈال کر محلے کا چکر لگوا دیں گے۔ اس طرح تورات کے احکام کو یہودیوں نے بدل دیا، عمل چھوڑ دیا۔